الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج 4 ربیع النور 1432 سنہ ہجری ہے، 8 فروری 2011 باب المدینہ کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن سیکٹر 4 کی مومن آباد کی مارکیٹ میں مجلس تاجران کے زیر اہتمام تاجر اسلامی بھائیوں کے درمیان اجتماع، سنت و بھرے اجتماع کا سلسلہ ہے. الحمدللہ ربیع النور کی برکتیں لوٹنے کے لیے اسلامی بھائی یہاں جمع ہیں. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کیا کرو کہ تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا. آپ نے بھی تو ایک مجلس سجائی ہے، ایک محفل سجائی ہے، ایک اجتماع سجایا ہے. آئیے اس اجتماع کو بھی مزید منور کرتے ہیں، زینت بخشتے ہیں. دنیا بھر میں جہاں مدنی چینل کے ناظرین بھی یہ سلسلہ دیکھیں، مل کر اپنے آقا و مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیجئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ربیع النور تو کیا آتا ہے، گویا گناہ گاروں کی عید آ جاتی ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی، آپ کے غلام خوشی سے جھوم اٹھتے ہیں کہ رب نے اس مبارک مہینے میں وہ نعمت عطا فرمائی، وہ برکت عطا فرمائی، ہمیں وہ عید ملی جس کی برکت سے ساری عیدیں ملی ہیں. اگر ربیع النور میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، مدینے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف نہ لاتے تو کوئی عید نہ ہوتی، کوئی شب براءت نہ ہوتی. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. آج آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ اوصاف کریمہ کے بارے میں سنیں گے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی کچھ عادتوں کے بارے میں سنیں گے. یہاں تاجر اسلامی بھائی بھی موجود ہیں اور ایسے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں جو کہیں نہ کہیں جاب کرتے ہوں گے، یا ایسے اسلامی بھائی بھی نظر آ رہے ہیں جو کسی نہ کسی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. یقیناً زندگی گزارنے کے لیے ایک ضابطہ اخلاق کی ضرورت ہے، جس کو ایٹیکیٹس بھی کہا جاتا ہے، جس کو مینرز بھی کہا جاتا ہے، جس کو تہذیب و تمدن بھی کہا جاتا ہے، جس کو کلچر کہا جاتا ہے. اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج ایک والد کی تمنا ہوتی ہے کہ اپنے بچے کو اچھی تہذیب سکھائے، اچھے مینر سکھائے، اچھے اخلاق کی تعلیم دے، تاکہ میرا بیٹا جب معاشرے میں کسی کے پاس جائے، بڑا ہو تو کوئی اسے بد اخلاق نہ کہے، کوئی اسے یہ نہ کہے کہ کیسے والدین ہیں کہ اپنے بچے کی اس طرح تربیت کی ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج اس ہستی کا تذکرہ کرتے ہیں جس کے اخلاق کی تعریف قرآن پاک بیان کرتا ہے. آج کسی کے بارے میں آپ کہہ دیں گے بڑا با اخلاق ہے، ارے وہ ماشاءاللہ وہ تو اس کے منہ سے تو پھول جھڑتے ہیں. میری اور آپ کی تعریف کی کیا حیثیت ہے جس نبی پاک کے خلق عظیم کی تعریف، اخلاق کریمہ کی تعریف پروردگار قرآن پاک میں ارشاد فرما رہا ہے. وہ کیسے اخلاق تھے، وہ کیسی میرے پیارے اسلامی بھائیوں پیاری پیاری عادتیں تھیں. سنتے ہیں، جھومتے چلے جائیے. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 29 ہے، سورہ قلم ہے، آیت نمبر 4 ہے، انک لعلی خلق عظیم.
یعنی اے حبیب بلا شبہ آپ اخلاق کے بڑے درجے پر ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسلام دشمنی آپ کے سامنے ہے۔ آج اسلام پر کسی قسم کا کوئی بھی موقع ملتا ہے تو دشمنان اسلام حملہ کرنے سے نہیں چوکتے، مگر آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرنے کے باوجود بھی دشمنان رسول کو یہ موقع نہ مل سکا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو بد اخلاق کہہ سکیں۔ اس وقت بھی جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں ظاہری طور پر تشریف فرما تھے، دشمنوں کا نرغہ تھا، جان کے پیاسے تھے، مگر میرے آقا نے اس خونی مجمع کے اندر بھی ایسے عملی کردار کا مظاہرہ کیا۔ خداوند قدوس قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، اے حبیب خدا کی رحمت سے آپ لوگوں سے نرمی کے ساتھ پیش آتے ہیں، اگر آپ کہیں بد اخلاق اور سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ کے پاس سے ہٹ جاتے۔ تو پتہ چلا بد اخلاق آدمی سے لوگ دور ہو جاتے ہیں، اس کے قریب نہیں آتے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت کریمہ کیا تھی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کو رب تعالی نے کس قدر پیاری پیاری عادتوں سے نوازا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اخلاق کے تمام گوشوں کے جامع تھے، یعنی حلم اور عفو، رحم و کرم، عدل و انصاف، جود و سخا، ایثار و قربانی، مہمان نوازی، عدم تشدد، شجاعت، ایفا، عہد، حسن معاملہ، صبر و قناعت، نرم گفتاری، خوش روئی، ملنساری، مساوات، غم خاری، سادگی و بے تکلفی، تواضع اور انکساری، حیاداری کی میرے آقا اتنی بلندی اور اتنی بلند منزلوں پر فائز ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے صرف ایک جملے میں ان اخلاق کریمہ کی صحیح تصویر کھینچتے ہوئے فرمایا، کانا خلقہ القرآن، یعنی تعلیمات قرآن پر پورا پورا عمل یہی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اخلاق ہیں۔ کوئی چاہتا ہے کہ تعلیمات قرآن پر عمل کر لے، میرے آقا کی سیرت کا ملاحظہ کر لے، انداز زندگی کو دیکھ لے، رب العالمین نے ایسا یکتا، ایسا حسین اور ایسا با اخلاق بنایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ رہتی دنیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کی تعریف آج بھی بیان کرتی چلی جا رہی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک، رب العالمین نے کیسی عقل عطا فرمائی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے 71 کتابوں میں یہ پڑھا ہے، 71 بکس میں یہ پڑھا ہے، جب سے دنیا عالم وجود میں آئی ہے اس وقت سے قیامت تک کے تمام انسانوں کی عقلوں کا اگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل سے کمپیریزن کیا جائے، موازنہ کیا جائے، تو تمام انسانوں کی عقلوں کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل شریف سے وہی نسبت ہوگی جو ایک ریت کے ذرے کو تمام دنیا کے ریگستانوں سے نسبت ہے۔ کبھی کوانٹٹی کاؤنٹ کی ہے؟ اس وقت کہنے والے کہتے ہیں جو مردم شماری کرتے ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کرتے ہیں کہ 6.5 ارب لوگ اس وقت دنیا میں موجود ہیں۔ 1400 سال سے اب تک کتنے ارب لوگ آئے اور چلے گئے؟ مورخین لکھتے ہیں تمام لوگوں کی عقل کو ایک طرف کر لیا جائے اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی عقل مبارک کا ایک طرف موازنہ کیا جائے۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، حلم اور عفو یہ بہت بڑا وصف ہے جو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ حضرت زید بن ثانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے ایک یہودی عالم تھے، انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کھجوریں خریدی۔ کھجوریں دینے کی مدت میں ابھی 1-2 دن باقی تھے، انہوں نے بھرے مجمع میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے انتہائی تلخ اور ترش لہجے میں سختی کے ساتھ یہ تقاضا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن اور چادر پکڑ کر نہایت تند و تیز نظروں سے آپ کی طرف دیکھا اور چلا چلا کر کہا، اے محمد تم سب عبد المطلب کی اولاد کا یہی طریقہ ہے، تم لوگ ہمیشہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے میں دیر لگایا کرتے ہو۔ سوچئے اے تاجرو، آپ سے بھی تو کبھی کوئی پیسے مانگنے پیمنٹ ٹائم پہ آ جاتا ہے، کبھی ہو سکتا ہے پہلے بھی آ جاتا ہوگا، اور آپ کو جب ڈیو ڈیٹ سے پہلے پیسے مانگتا ہوگا تو آپ کو بڑا برا لگتا ہوگا، یار عجیب آدمی ہو، ابھی تو ٹائم بھی نہیں ہوا، اس سے پہلے آ گئے۔ وہ نہ صرف پہلے آیا بلکہ بری بری باتیں کرنے لگا، چادر مبارک پکڑ لی اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک نسب پر زبان درازی کرنے لگا۔
اب یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غیظ و غضب میں آ گئے اور بہت غصے کی نظروں سے گور گور کر اس کو دیکھا اور کہا اے خدا کے دشمن تو خدا کے رسول سے ایسی گستاخی کر رہا ہے؟ خدا کی قسم اگر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب مانے نہ ہوتا تو ابھی ابھی تلوار سے تیرا سر قلم کر دیتا۔ یہ سن کر مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آج ہمارے ساتھ ذرا چار دوست کھڑے ہوں، ہمارے سامنے کوئی اونچی زبان میں بات کرے تو اب ہم پھولے نہیں سماتے، اب میرے دوست نپٹ لیں گے اس سے، خاص طور پہ جس کے ساتھ گارڈ ہوں، حارسین ہوں، اب وہ تو جناب ایسا لگتا ہے زمین پہ پیر ہی نہیں ہوتے۔ زمانے کے بادشاہ ہیں، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا خلیفہ برابر میں موجود ہے اور غیظ و غضب میں ہے۔ اگر ہمارے جیسا کوئی ہوتا تو کہتا ٹھیک کہتے ہو اس کو مار دو۔ میرے آقا عمر کو کہ دیکھتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں اے عمر تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ مجھ کو ادائے حق ادا کرنے کی ترغیب دیتے اور اس کو نرمی کے ساتھ تقاضا کرنے کی ہدایت کرتے اور ہم دونوں کی مدد کرتے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا اے عمر اس کو اس کے حق کے برابر کھجوریں دے دو اور کچھ زیادہ بھی دے دو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حق سے زیادہ کھجوریں دیں تو حضرت زید نے کہا اے عمر میں تو اتنی کھجوریں مانگتا تھا، زیادہ کیوں دے رہے ہو؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا چونکہ میں نے ٹیڑھی نظروں سے تجھے دیکھا تھا، تجھے خوف زدہ کر دیا تھا، اس لیے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری دل جوئی اور دلداری کے لیے تمہارے حق سے کچھ زیادہ دینے کا مجھے حکم دیا ہے۔ ہائے ہائے کیا اخلاق ہے، آپ سوچئے۔ اب سنیے، یہ سن کر حضرت زید بن ثانہ نے کہا اے عمر کیا تم مجھے پہچانتے ہو؟ میں زید بن ثانہ ہوں۔ آپ نے فرمایا تم وہی زید بن ثانہ ہو جو یہودیوں کا بہت بڑا عالم ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ یہ سن کر حضرت عمر نے دریافت کیا پھر تم نے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ایسی گستاخی کیوں کی؟ تو حضرت زید بن ثانہ نے جواب دیا اے عمر دراصل بات یہ ہے میں نے تورات میں نبی آخر الزماں کی جتنی نشانیاں پڑھی تھیں ان سب کو تو میں نے ان کی ذات میں دیکھ لیا تھا، مگر دو نشانیوں کے بارے میں مجھے ان کا امتحان کرنا باقی تھا۔ ایک یہ کہ ان کا حلم یعنی ان کی نرمی، ان کا معاف کرنا ان کے جہل پر غالب رہے گا۔ جس قدر زیادہ برا ان کے ساتھ جہالت کا برتاؤ کیا جائے گا اتنا ان کا حلم بڑھتا چلا جائے گا۔ یہ یقین جانے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بولنا آسان ہے، گویا آپ سے کوئی بدتمیزی ایک بار کرے آپ شاید معاف کر دیں گے، دوبارہ کہے آپ شاید بہت بڑا دل ہوگا تو درگزر کر دیں گے۔ اللہ اکبر، مصطفیٰ کریم کا حلم یہ ہے کہ جتنا جہل بڑھتا جائے گا اتنا حلم بڑھتا جائے گا، جتنی تکرار بڑھتی جائے گی، جتنی میرے پیارے اسلامی بھائیوں حجت اور ریزسٹنس اور الجھن بڑھتی چلی جائے گی، کوئی الجھتا چلا جائے گا، میرے آقا کی نوازشیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ ارے یہ وہ در ہے جس در کے بارے میں امام عشق و محبت لکھتے ہیں میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، مانگا کیا؟ قطرہ۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا حلم وہ ہے، وہ یہودی عالم کہتے ہیں کہ یقیناً ان دونوں نشانیوں میں سے میں نے ایک نشانی کو تو دیکھ لیا، میں الجھتا رہا، یہ عطائیں فرماتے رہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ یقیناً یہ نبی برحق ہیں۔ اے عمر میں بہت ہی مالدار آدمی ہوں، میں تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں نے اپنا آدھا مال سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پر صدقہ کر دیا، پھر یہ بارگاہ رسالت میں آئے اور کلمہ پڑھ کر دامن اسلام میں داخل ہو گئے۔ اب سوچئے کیسا حلم، بردباری، اور آج ہمارا کیا حال ہے؟ آج کوئی ہمیں ایک بار برا کہہ دے، معاذ اللہ گالی دے دے، تو ہم جب تک اس کی 7 پشتوں کو نہ کھنگال دیں ہمیں چین نہیں آتا۔ ہم کہتے ہیں جناب میں شریف کے ساتھ شریف ہوں، بدماش کے ساتھ بدماش ہوں، مجھ سے کوئی اونچی آواز میں بات نہیں کر سکتا۔ ارے بھائی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ایسے نہیں ہوتے، شریف تو بدماش کے ساتھ بھی شریف ہوتا ہے۔ یہ کیسا شریف ہے کہ بدماش کے ساتھ بدماش ہو گیا؟ ارے اس کی شرافت کا امتحان ہی وہیں تو شروع ہوا ہے کہ اب اس کے سامنے کوئی بدماش آ جائے، اس کے سامنے جناب کوئی بدتمیز آ جائے
ارے یہی تو آپ کی امتحان شروع ہوا ہے. بہت آسان ہے جناب کوئی آ کے آپ کی تعریف کرے آپ بڑے اچھے انسان ہیں تو آپ نے خوش اخلاقی کا ہی مظاہرہ کرنا, اس کو چائے بھی پلائیں گے, آپ شربت بھی پلائیں گے. کوئی آ کے کہتا جناب آپ کا تو اخلاق بہت پیارا, آپ تو بڑے نرم دل, آپ تو بڑے سخی, آپ تو مدد کرنے والے, آپ اس نے اخلاق کے پیکر, آپ کی زبان سے پھول جھڑتے ہیں, تو آپ نے جناب اس کو گلے ہی لگانا ہے, آپ نے اس سے خوش اخلاقی سے ہی پیش آنا ہے, کوئی کمال نہیں کیا آپ نے. ارے مزہ تو یہ ہے کہ کوئی آپ کے مزاج کے خلاف بات کرے. اور اب آپ کا امتحان شروع ہوتا ہے کہ کتنا حلم ہے, کتنا تدبر ہے, کتنا حوصلہ ہے, اور کتنے میرے پیارے اسلام بھائیو مسلمانوں کو معاف کرنے کا جذبہ ہے. کس قدر فرق ہے ہمارے اندر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہمیں پکار پکار کر یہ درس دے رہی ہیں کہ نرمی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا جائے, معاف کرنے کی عادت ڈالی جائے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھریلو کام خود اپنے دستے مبارک سے کر لیا کرتے, اپنے خادموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرماتے تھے, اور گھر کے کاموں میں اپنے خادموں کی مدد فرمایا کرتے تھے. آج سیٹھ نوکر کے ساتھ بیٹھ کر کھانا پسند نہیں کرتا, آپ وہاں جا کر کھائیے. نوکر کا جناب الگ کھانے کی جگہ ہے, سیٹھ کی الگ کھانے کی جگہ, ٹھیک ہے یہ ناجائز نہیں ہے, لیکن اگر اس لیے یہ الگ کیا گیا ہے کہ یہ حقیر ہے, یہ غریب ہے, اور میں جناب امیر ہوں, یہ تعلیمات اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. آج اگر کوئی غریب ہے تو وہ رب کی مرضی سے ہے, اور اگر آپ امیر ہیں تو رب کی عطا ہے. یاد رکھیے, اگر آپ کے پاس مال ہے, آپ کے پاس دولت ہے, تو اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. ارے اس کے پاس بھی تو 2 آنکھیں ہیں, اس کے پاس بھی 1 ناک ہے, 2 کان ہیں, 2 ہاتھ ہیں, ایک ہی دل ہے, وہ بھی مسلمان ہے. ارے رب نے اس کو غریب کیا, آپ کو امیر کر دیا, یہ رب کی عطا ہے. آج آپ زکات ادا کرتے ہیں, آپ کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے, کوئی لینے والا بھی تو ہوتا ہے. ارے یہ لینے والا ہاتھ بھی تو آپ کا ہو سکتا تھا. آج رب نے آپ کو دینے والا بنایا ہے, رب کا شکر ادا کیجیے, تکبر نہ کیجیے, اپنے مال پہ اترائیے نہیں, اپنی گاڑی, اپنے بینک بیلنس, اپنی دکان. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ تو کاروباری لوگ ہیں, کہ راتوں رات کس طرح دیوالیہ ہو جاتا ہے آدمی. خدا نہ خواستہ مارکیٹ میں آگ لگ جائے تو وہ شخص جو بیچارہ رات کو کروڑ پتی سوتا ہے, صبح کنگال ہو چکا ہوتا ہے. ارے کب یہ مال چلا جائے ہمیں نہیں پتا. تکبر کیسا, بڑائی کیسی. ارے وہ آقا جس کے در پر فرشتے سر جھکانے کو تڑپتے ہیں, وہ آقا اپنے خادموں کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں, اپنے نالین مقدسین کو اپنے ہاتھوں سے سی رہے ہیں. ایک بار دربار رسالت لگا ہوا ہے, ایک شخص آیا اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیبت سے لرزہ ہونے لگا, اس کو لرزہ انداز ہو گیا, کانپنے لگا. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم بالکل مت ڈرو, میں نہ کوئی بادشاہ ہوں, نہ کوئی جبار حاکم ہوں. ارے میں تو قریش کی عورت کا ایک بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی تھی. یعنی اپنے آپ کو اتنا ایزی اس کو فیل کروا دیا. آج ایسے بھی لوگ ہیں جناب, جب تک سیٹھ صاحب بیٹھے ہیں نوکر کھڑا رہے گا, قریب آ کر بیٹھنے کی اس کو اجازت نہیں ہے. ایسا مت کیجیے, یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, بات ہو رہی ہے حسن اخلاق کی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف تو اتنے ہیں کہ ہم بیان کرتے چلے جائیں, ہمارے پاس وقت ختم ہو سکتا ہے. اہل تجارت کے متعلق لوگ بیٹھے ہیں, یہ بیان بھی مارکیٹ میں ہو رہا ہے. مجھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ ملک شام کا سفر یاد آ رہا ہے, جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام تجارت کے لیے ملک شام تشریف لے گئے. جی ہاں, اے تاجروں خوش ہو جائیے, سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے تجارت کرنا, بزنس کرنا. اگر اچھی نیت کے ساتھ کیا جائے تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام مکہ پاک سے اونٹوں پر سامان لاد کر تجارت کے قافلے کے ساتھ شام جایا کرتے, وہاں سامان بیچا کرتے, اور اس کے بعد وہ سامان کے بدلے وہاں سے دوسرا سامان خریدا کرتے, اور پھر وہ مکہ پاک میں آ کے بیچا کرتے. بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جب ان اوصاف کریمہ کو ملاحظہ کیا, بی بی خدیجہ ایک بہت مالدار خاتون تھی. روایتوں میں آتا ہے کہ جب مکے والے تاجروں کا, مکے کے بزنس مینوں کے قافلے روانہ ہوتے تھے تو سارے قافلے کا مال ایک طرف
उसके ऊंट एक तरफ और बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के सामान के ऊंट एक तरफ थे। इस कदर अमीर औरत थी। जब उन्होंने देखा एक नौजवान है, बड़ा ईमानदार है, जो वादा करता है वो पूरा करता है, कारोबार में बड़ा सुथरा है, बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने पैगाम पहुंचाया, ऐसा कीजिए आप मेरा सामान लेकर मुल्क शाम जाइए और एक तरह से मेरे रिप्रेजेंटेटिव बन जाइए। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने यह ऑफर कबूल की। बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का सामान लेकर अब मक्के से काफिला जा रहा है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, बीबी खतीजा ने देखा ये नौजवान बड़ा निराला है, बड़ा हया वाला है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ एक खादिम को कर दिया, खादिम को कर दिया। इसलिए नहीं किया कि इस पर नजर रखना, बल्कि कहा कि इनकी खिदमत करना, ये जो कहें वो बात मान लेना। बीबी खतीजा ने वो सारा सामान सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सिपुर्द किया। मुल्क के शाम गए। रावी लिखते हैं आज तक जितनी बार कारोबार हुआ था उसमें एक नॉमिनल सा, एक नॉर्मल सा नफा हुआ, मगर सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब उस माल को बेचा, रब्बुल आलमीन ने वो बरकत अता फरमाई कि डबल नफा हो गया, बहुत ज्यादा नफा हुआ, बिजनेस बहुत अच्छा हुआ। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो सारा सामान लेकर वापस तशरीफ लाने लगे। मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, अभी बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा अपने मकान की छत पर खड़ी हैं। देखा कि मुल्क के शाम से काफिला वापस आ रहा है। वो खादिम जो सरकार के साथ किया था वो दौड़ता आया, आकर बताया कि इतना नफा हुआ है और ये ऐसे शख्स हैं कि सबसे ईमानदारी के साथ, सच के साथ सारे सौदे किए, जो वादे किए उसकी पासदारी की। बीबी खतीजा दूर से उस काफिले को आता हुआ देख रही हैं और अब देखा तो हैरत ज़दा रह गई कि सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम आ रहे हैं और आप पर दो फरिश्ते साया कर रहे हैं। ये देखना था कि उस औरत ने, उस मुबारक खातून ने ये फैसला कर लिया कि अब मैंने निकाह करना है तो इस हया वाले, इस करामत वाले, इस कमाल और शर्फ वाले नौजवान से करना है। बहरहाल ये बातें तय हुई और बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने शादी का पैगाम किसी जरिए से रिश्तेदारों के जरिए पहुंचाया और ये मुबारक निकाह वकूअ पजीर हुआ। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जहां सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ईमानदारी, पासदारी और सही मानों में बिजनेस के एटीट्यूड का पता चलता है, वहां यह भी पता चलता है कि मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपना पहला निकाह जब फरमाया, मेरे आका की उम्र मुबारक 25 साल है और बीबी खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक 40 साल है। आज यह नौजवान भी बैठे हैं। बड़ी तमन्ना होती है कि शादी हो तो किसी हसीन लड़की से हो, जनाब वो नौजवान होनी चाहिए। आज शक्लो, सूरत, उम्र, ये सब चीजें देखी जाती हैं। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, हमेशा सीरत देखनी चाहिए, उसकी पाक दामनी देखनी चाहिए। हजरत खतीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में आता है, आप पूरे मक्के में तैयबा और ताहिरा के नाम से मशहूर नहीं। ऐसी पाकीज़ा खातून अल्लाह तबारक व तआला ने मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के निकाह में दी। बहरहाल मेरा टॉपिक जो है वो तिजारत है। तो ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी शाम के सफर में एक ताजिर ने प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कोई डील की, कोई बिजनेस डील हुई और वादा किया कि मैं आपको शाम तक ये चीज या ये पैसे लाकर दे दूंगा। अब वो ताजिर भूल गया। 3 दिन बाद उसको याद आया कि मैंने वो नौजवान से जो मक्के से आया था कोई बात, कोई पैसे या कोई सामान देने की नीयत की थी। वो वहां पहुंचा तो मदीने वाले मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को वहीं खड़े हुए पाया। वो हैरान हो गया। अब हम होते कोई जनाब 2-4 घंटे डिले कर दे, हम तो आपे से बाहर हो जाते हैं। वो 3 दिन बाद आया है। सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इतना कहा कि भाई मैं 3 दिन से आपके इंतजार में यहीं खड़ा हूं। आपने कहा मैं अभी आ रहा हूं, बस इतना फरमाया और वो शख्स कहता है मैंने वो चीज उनके सिपुर्द कर दी। ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, ऐ ताजिर इस्लामी भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम को वो कमारत अता फरमाए हैं कि आपकी जिंदगी हर शोबे से ताल्लुक रखने वाले के लिए एक मशअले राह रखती है। ऐ ताजिरों, अगर सच्ची तिजारत करना चाहते हो, अच्छी तिजारत करना चाहते हो, अगर रब की रिजा हासिल करते हुए कारोबार करना चाहते हो तो मेरे आका की आदतों को अपना लो, मुस्तफा करीम की सुन्नतों को अपना लो। वो ईमानदार ताजिर थे, वो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों सच्चे ताजिर थे, सीधी बात कहने वाले ताजिर थे। हेरा फेरी करना उनके नजदीक बहुत मायूब था। ऐसी तिजारत कर लो, रिवायतों में आता है सच्चा ताजिर, अच्छा ताजिर, रास्त गो, ईमानदार ताजिर जन्नत में कयामत के दिन जब उसके बाद जन्नत में जाएंगे तो सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। शहीद ने जान लुटा दी, ताजिर माल कमा रहा है, फर्क कितना है, मगर सच्चा ताजिर है।
ईमानदार ताजिर है, सीधी बात करने वाला ताजिर है, जन्नत में सिद्दीकीन और शुहदा के साथ होगा। और ए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो मुसलमानों को धोखा देता है, मिलावट वाला माल बेचता है, डंडी मारता है, मुसलमान की खैर खाही तो दूर की बात, अरे उसका बेड़ा गर्क हो जाए, ये सोच रखता है, वो अपना ठिकाना सोच ले। मिलावट करने वाले को जहन्नम में तराजू में तोलने के लिए आग दी जाएगी, पहाड़ों के दरमियान उसको बिठा दिया जाएगा। क्या जवाब देगा? सूदखोर, आज इंटरेस्ट का कारोबार करना हर बंदे का लगता है कि वो जनाब उसमें दौड़ लगी हुई है, यार पैसे बैंक से ले लो, फला से ले लो, सूद दे देंगे, बिजनेस तो चल पड़ेगा। और आप जो पुराने ताजिर आज पूछ लीजिए उनसे कि इंटरेस्ट के जाल में फंसने वाला, सूद के जाल में फंसने वाला आखिर बर्बाद ही हुआ है। और क्यों बर्बाद नहीं होगा? कि हदीस पाक में मफहूम मिलता है कि सूद का लेन देन करने वाला अल्लाह तबारक व तआला से ऐलान जंग कर रहा है। अरे जो रब से जंग करे क्या वो कामयाब हो सकता है? आज किसी आपके मोहल्ले में तो बड़ा बदमाश हो, कोई बड़ा जनाब कर्रो फर वाला आदमी हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई हाकिम हो, कोई कौमी असेंबली का मेंबर हो, कोई बहुत बड़ा आदमी हो, बंदा कहता है इससे मत बिगाड़ना, इससे बिगाड़ ली ना तो अपना फिर रहना मुश्किल हो जाएगा। आप बताइए जो रब से बिगाड़ ले, खालिक के कायनात से बिगाड़ ले, रब्बुल आलमीन से ऐलान जंग कर दे, अब उसका क्या बनेगा? वो तो दुनिया में भी गया और आखिरत में भी बर्बाद हो गया ना। ये कारोबार कैसा कि मैं सुबह शाम अपने रब को नाराज करने वाला काम करूं। आपने सुना मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अखलाक करीमा कैसे हैं? आप कहेंगे जनाब हम भी बड़े खुश अखलाक हैं, आइए जरा हमारी दुकान पर माल लेने के लिए। बिल्कुल आप जनाब बड़े खुश अखलाक हैं, जब ग्राहक आता है तो आप चाय भी पिलाते हैं, आप उसको कपड़ा भी दिखाते हैं, आप जनाब उसको जी हुजूर, और अगर कोई इस्लामी बहन आ गई है तो बाजी बाजी कहकर पुकारते हैं। वही इस्लामी भाई अगर अब माल वापस देने आ जाए, खराबी दिखाने आ जाए, तो वो जी हुजूरी कहां गई? अब आपका एटीट्यूड कितना जल्दी तब्दील हो गया। ये तो अखलाक नहीं थे इस्लाम के, ये तो तरीका नहीं था। वो मुसलमान तो है ना, ठीक है, अगर आपके कपड़े में, आपके प्रोडक्ट में कोई खराबी लेकर वो वापिस आ रहा है तो आपका मेकअप खत्म। गोया हमारा अखलाक जो वो मेकअप था ना। आप देख लीजिए हमारे खानदान के हालात, जब शादी करनी है तो जनाब फिर तो दावतें भी हो रही हैं, तोहफे भी जा रहे हैं, मंगनी हुई तो एक दूसरे पर वारी वारी है दोनों खानदान, और खुदा ना खास्ता अगर मंगनी टूट गई, अब चेहरा देखने के लिए भी तैयार नहीं है। अब वो गीबतों के दरवाजे, वो बुहतान, वो बुरी बातें खुलती हैं, अल-अमान वाला पीस। खुदा ना खास्ता किसी घर में तलाक हो जाए, वो दो खानदान तो, अब वो खानदान तो खानदान, उनके बच्चे भी एक दूसरे से बात नहीं करते, आने वाली नस्लें भी एक दूसरे के करीब नहीं आती। ये कौन से इखलाक है? गोया मेकअप है। अरे अगर तलाक हो गई, अल्लाह ना करे, तो सारे खानदान वाले क्या माद अल्लाह इस्लाम से भी खारिज हो गए? आपके मुसलमान भाई हैं, ए बीइंग अ मुस्लिम, हम पर कुछ हुकूक हैं एक मुसलमान के। बिल्कुल इसी तरह आप अपने कारोबारी मामलात को देख रहे हैं, आप अपनी जिंदगी के बहुत है। किसी बिजनेसमैन के पास गया, उससे कहा भाई मुझे उधार दे दो, बड़ा फंसा हुआ हूं आजकल। बड़ी मिन्नतें भी करेंगे, मोहब्बत से भी बात करेंगे, जी हाजी साहब करके उससे बात करेंगे। जो हाजी साहब ने बेचारे ने पैसे दे दिए, अब वो हाजी साहब आपके घर के चक्कर लगा रहे हैं। भाई वो रवैया क्या हुआ? लेते वक्त कुछ और है, देते वक्त कुछ और है। आप अपनी पेमेंट मांगते वक्त कुछ और हो जाते हैं, पेमेंट देते वक्त कुछ और हो जाते हैं। ये कौन सा दोगलापन है? अरे ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लामी अखलाक नहीं है, या मुस्तफा करीम की सुन्नत नहीं है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, आज अगर इस्लाम फैला है दुनिया में तो उसमें बहुत बड़ा हिस्सा बिजनेसमैनों का भी है। जी हां, ए ताजिरों, सोचिए, साहबा इकराम अलैहिमुर रिदवान तिजारत करने दूसरे मुल्कों में जाते हैं, मगर ऐसा अंदाज़ तिजारत होता, ऐसा एटीट्यूड होता, ऐसा हुस्न अखलाक होता कि तिजारत करते करते लोग देखते कि मुसलमान कारोबार में इतने अच्छे हैं तो इस्लाम इनका कितना अच्छा होगा। कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाते हैं। पिछले दिनों फार ईस्ट के मुल्कों में हमारे मदनी काफिले का जाना हुआ तो मलेशिया, इंडोनेशिया, बहुत सारे ऐसे मुल्क हैं जहां लाखों करोड़ों मुसलमान पाए जाते हैं। वहां के लोगों से गुफ्तगू हुई कि फार ईस्ट को अगर आप दुनिया के नक्शे में देखें तो बड़ा हटकर है कि भाई यहां के लोग मुसलमान कैसे हो गए। तो बताया कि अरब तुज्जार आज से सैकड़ों साल पहले अरब ताजिर यहां आए थे, बिजनेस करने आए थे, मगर बिजनेस करते हुए वो नमाज अदा करते थे। पूरे पूरे मुल्क मुसलमान हो गए। ऐ ताजिरों, अपने बारे में सोचो। आपकी दुकान पर कुछ घंटे कोई बैठकर नेक बनकर जाएगा,
آپ کے بارے میں کوئی اچھا امپیکٹ، کوئی اچھا تاثر لے کر جائے گا، یہ جناب ہم سے ملنے کے بعد تو وہ ناراض ہو کر ہی جاتا ہے، بدزن ہو کر جاتا ہے، یار بڑا ملاوٹ والا مال بھیج دیا، یار مجھے مہنگی چیز پہنا دی۔ سیلز مین، آج ہمارا سیلز مین آ کے ہمیں کہتا ہے صاحب جی 50 روپے کی چیز 200 روپے میں دے دی میں نے، تو ہم اس کو تحفہ دیتے ہیں، خوش ہوتے ہیں اس سے۔ یہ سیلز مین آج جھوٹ بول کر کسی ڈیفیکٹڈ آئٹم کو اچھا کر کے تو بیچ دیتا ہے۔ وہ سیلز مین غور کرے، یہ سیٹ تمہیں قیامت کے دن بچانے نہیں آئے گا۔ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجئے، یہ جھوٹ بول کر کچھ پیسے تو تھوڑی دیر کے لیے آ جاتے ہیں، مگر اس میں برکت نہیں ہوتی ہے۔ آج میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، میڈ ان تائیوان، پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ہم اپنی گندی پروڈکٹ، ہم اپنی بیکار پروڈکٹ بیچ دیتے ہیں۔ وہ مسلمان بیچارہ بھولا بھالا پیسے دے کر آپ کا چہرہ دیکھ کر چلا جاتا ہے، اور پھر گھر جا کر کیا سوچتا ہوگا؟ سوچئے، یہ پیسہ آپ کو برکت نہیں دے گا۔ پھر ہم کہتے ہیں جناب پیسہ تو بڑا کماتا ہوں لیکن برکت نہیں رہتی ہے، گھر میں لے جاتا ہوں بچے بیمار ہو جاتے ہیں، میرے گھر سے آفتیں دور ہی نہیں ہو رہی ہیں، جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں وہ کام جناب تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ کسی نے نظر کر دی ہے، کسی نے بندش کر دی، اب اس طرح سوچ رہے ہیں ارے بھائی خود بندش کی ہے تم نے، جس کاروبار پر بیٹھ کر صبح سے شام جھوٹ بولتے ہو کہاں سے برکت آئے گی؟ جو کاروبار کی بنیاد سود پر ہے، اللہ سے جنگ کر کے کہتے ہو برکت ملے گی؟ جس کاروبار کے اندر ملاوٹ ہے پھر کہتے ہو میرے بچے کے اندر جناب وہ بیمار ہو جاتے ہیں، میرے بچوں کی صحت اچھی نہیں رہتی۔ ارے ملاوٹ والا مال بیچ کر پیسے کماتے ہو اور وہ حرام جا کے اپنے بچوں کو کھلاتے ہو، کہاں سے برکت آئے گی؟ خدا را ہمت کیجیے، یہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، دور کر دیجیے حرام کو اپنے آپ سے۔ یہ حرام زیادہ ہو اور حلال تھوڑا ہو، اس تھوڑے میں برکت ہے، اس تھوڑے میں راحت ہے۔ ارے وہ تھوڑے ہی میں تو رب کی رضا ہے، میرے آقا کی خوشنودی ہے۔ غلام رب کا بندہ اپنے رب کی رضا کے لیے جیتا ہے، مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشنودی کے لیے جیتا ہے۔ اگر ٹیکس چوری، سود، غیب، اس کے علاوہ ملاوٹ، جس طرح کے برے افعال آپ کے اندر ہیں، آپ کے کاروبار میں آئے ہوئے ہیں، دور کر دیجیے۔ اب آپ کہیں گے جناب ہمیں تو علم بھی نہیں ہے، ہمارے کاروبار میں کیا کیا غلطیاں ہم کہاں سے نکالیں؟ دعوت اسلامی نے یہ کام بھی آپ کے لیے آسان کر دیا الحمدللہ۔ دعوت اسلامی کے دارالافتاء اہل سنت پورے پاکستان کے اندر قائم ہے، پاکستان کے کئی شہروں میں قائم ہے، اور اب تو آپ کے لیے آسانی یہ ہو گئی کہ ڈبل 12 گھنٹے ٹیلی فون پر آپ کو دارالافتاء کے اسلامی بھائی ملتے ہیں۔ آپ کو کوئی ڈیل کرنی ہے بزنس کی، آپ نے کوئی کپڑا خریدنا ہے، آپ نے کوئی سامان خریدنا ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار یہ شرن کوئی غلطی تو نہیں ہو جائے گی، اب ملائیے دارالافتاء فون اور پوچھ لیجئے میں اس کو کس طرح خریدوں۔ فری آف کاسٹ آپ کو ٹیلی فون پر یہ سہولت مہیا کی جا رہی ہے۔ آپ کو کوئی نیا کام کرنا ہوتا ہے، مجھے بتائیے، آپ کو کوئی نئی آئٹم لینی ہے، کوئی نئی دکان کھولنی ہے، کوئی نیا بزنس کھولنا، آپ کیا کرتے ہیں؟ سچ بتائیے۔ آپ کسی تجربے کار بزنس مین کے پاس جاتے ہیں، یار ذرا بتاؤ تو صحیح، یہ مال لوں کہ نہیں لوں، پھنس تو نہیں جاؤں گا، اس کا سیزن کب آتا ہے، اس کا ہول سیل ریٹ کیا ہے، اس کا ریٹیل پرائس کیا ہے، جناب یہ کسی فیکٹری کہاں ہے، اس کی فیکٹری وہاں پہنچ جاؤ تو اور سستا مل جائے گا، اس کی سیل مارکیٹ کون سی ہے، اس کا سیزن کون سا ہے، ہر چیز کا تجربہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کہیں کوئی نقصان نہ ہو جائے، کہیں میں پھنس نہ جاؤں، کہیں ڈیڈ اسٹاک نہ ہو جائے۔ کاروبار کے لیے اتنا سوچتے ہیں، ہم اپنی آخرت کے لیے کیوں نہیں سوچتے کہ یہ کاروبار درست بھی ہے کہ نہیں ہے، شرعن اجازت بھی ہے کہ نہیں ہے؟ اس طرح یہ ادھار لینا دینا، یہ اس طرح جناب ریٹ اوپر نیچے کر لینا، اس طرح سی کو ایک ایک بھیج دینا، یہ کہیں غلط تو نہیں ہے؟ فون کر لیں دارالافتاء۔ جب آپ ایک بزنس مین کے پاس گئے ہیں، ایک عالم کے پاس بھی چلے جائیے نہیں، فون کر لیجئے اور اپنی ڈیل کو ستھرا کر لیجئے۔ انشاءاللہ آپ اگر گناہ سے بچ کر کاروبار کریں گے، پھر دیکھیں آپ کے کاروبار میں کیسی برکت آتی ہے، پھر دیکھیں آپ کے دل کو کیسا سکون ہوتا ہے، پھر دیکھیں آپ کے گھر میں کیسی برکت آتی ہے، کیسے بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ رزق حلال کی برکتیں جب یہ لقمے آپ کے پیٹ میں جائیں گے تو آپ کے دل میں نور پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیو، آپ کو کوئی شرعی معلومات لینی ہے آپ فون کیجئے۔ اب تو آپ کے یہاں میٹرو بل میں تو قریبی دارالافتاء بھی ہے ماشاءاللہ، یہاں پر مصطفیٰ مسجد کے پاس، ٹھیک ہے نا، مصطفیٰ مسجد کے پاس ماشاءاللہ یہاں تمہید الایمان دارالافتاء، تمہید الایمان کے نام سے ماشاءاللہ دارالافتاء اہل سنت بھی، آپ تو خود بھی جا سکتے ہیں یہاں دارالافتاء کے اسلامی بھائی سے مل سکتے ہیں اور مل کر بھی ان سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج کے بیان کا میرا مقصد یہ تھا کہ خدا را ربیع النور کا مہینہ آیا ہے، آپ کی مارکیٹ کے اندر دعوت اسلامی نے سنت و بڑا اجتماع رکھا ہے، تو اس اجتماع میں ہم آئے ہیں، نعتیں سنی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے نعرے لگا رہے ہیں، ضرور لگانے ہیں، مگر اپنے کاروبار کو بھی سنت کے مطابق کرنا ہے۔ ربیع النور کا مہینہ ہمارے کاروبار میں تبدیلی کا مہینہ بن جائے،
حرام سے دوری کا مہینہ بن جائے. آج سارے اسلامی بھائی نیت کر لیں کہ آج کے بعد ہمارے کاروبار میں حرام کو داخل نہیں ہونے دیں گے, رزق حلال کمائیں گے, اور جو ہمارے کاروبار میں غلط چیز آ رہی ہوگی پتہ چل جائے گا, شرعی رہنمائی مل جائے گی تو اس کو چھوڑ دیں گے. اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں, صبح سے لے کر شام تک مارکیٹ میں ہوتے ہیں, کاروبار کو اتنا ٹائم دیتے ہیں. اب یہ سوچنا ہے کہ پورے دن میں نماز بھی پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے. نماز کے وقت ہم دکان پر بیٹھے جناب کاروبار تو کر رہے ہیں, مگر رب کی بارگاہ میں سر جھکانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. تو آج یہ بھی نیت کرنے کہ انشاءاللہ چاہے کتنی مصروفیت کیوں نہ ہو, پانچوں وقت با جماعت نماز ادا کریں گے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کو دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے, آپ سب کے رزق حلال میں برکتیں عطا فرمائے. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ ساری باتیں, اس طرح کے میسیجز, اس طرح کے میرے پیارے اسلامی بھائیوں ہمیں مواقع دعوت اسلامی فراہم کرتی ہے. دعوت اسلامی جو تبلیغ قرآن و سنت کی غیر سیاسی عالمگیر تحریک ہے, اس سے پریکٹیکلی وابستہ ہو جائیں. ہر جمعرات کو دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کیجیے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.